پاکستان میں اکثر ہر چیز کو تاریخ میں پہلی مرتبہ کا خوشنما جامہ پہنا کر عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تاریخ کیونکہ یہاں پڑھائی نہیں جاتی اور عوام کو ایک خاص اسکیم کے تحت حقائق سے دور رکھنے کا انتظام آزاد میڈیا کے ڈھکوسلے کے ذریعے کیا گیا ہے، لہٰذا نوجوان اکثر ان باتوں میں آ بھی جاتے ہیں۔ گزشتہ کئی ماہ سے حکومتی وزراء کی جانب سے ایک گردان جاری ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی حکومت ہے جو تمام کرپٹ چور لٹیروں کو پکڑ کر ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر رہی ہے۔ ابھی 2 ہی روز پہلے وفاقی وزیر برائے پانی کے ذخائر فیصل بوڈا نے کاشف عباسی کے پروگرام میں پھر یہی منترا دہرایا۔ دوسری جانب یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے اپنے وزراء کے خلاف آئے روز کرپشن کے کیسز سامنے آتے رہتے ہیں۔ کبھی آٹا اور چینی سکینڈل، کبھی ان میں دی جانے والی سبسڈی کا معاملہ، کبھی پیٹرول کا سکینڈل، تو کبھی ایف آئی آر میں آؤٹ آف ٹرن چیئرمین کے اپنے کلائنٹس کو ٹیکس ریفنڈ دیے جانے کے سوالات۔ جو وزراء ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی اور جو پارلیمانی نظام سے باہر رہتے ہوئے حکومت کی اپنی رپورٹ کے مطابق کرپشن کے مرتکب ہوتے ہیں، وہ بڑی تسلی سے لندن جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور حکومت ان کو روک نہیں پاتی۔ لیکن کیا اپوزیشن کے خلاف بھی یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان میں احتساب کا نام لیا جا رہا ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ اس ملک کے تمام مقبول سیاستدانوں کو کرپشن کے الزامات لگا کر سیاسی عمل سے باہر کیا گیا، لیکن یہ بھی اسی تاریخ سے ثابت ہے کہ ان کرپشن کیسز کی وجہ سے ان کی مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ خود عمران خان ماضی میں کہہ چکے ہیں کہ وہ جنرل مشرف کی حمایت محض اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ کرپٹ سیاستدانوں کو باہر رکھیں گے۔ The reason why we back General Musharraf is only one reason, that he will keep the crooked and the corrupt politicians who neither our judiciary nor our election commission has been able to keep them out. Four times we have had governments kicked out for corruption. Each time the same politicians have come back into parliament. یاد رہے کہ بعد ازاں کرپشن کیسز کی بنیاد پر مقبول سیاسی جماعتوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز میں نقب لگائی گئی، اور ان میں سے جو سیاستدان مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی پیٹریوٹ میں شامل ہوتا گیا، اس پر سے کرپشن کے مقدمات حیرت انگیز طور پر ختم ہوتے چلے گئے۔ سابق لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز ریکارڈ پر ہیں کہ ایک دن جنرل مشرف نے نیب کے سربراہ کو کہا کہ وہ احتساب پر ہاتھ ذرا ڈھیلا رکھیں۔ نیب سربراہ جنرل سید محمد امجد نے اس پر استعفیٰ دے دیا، لیکن تب تک جنرل مشرف کو ایک ربڑ سٹیمپ پارلیمنٹ انہی کرپٹ سیاستدانوں کی کرپشن پکڑنے کے نام پر میسر آ چکی تھی۔ احتساب کے نام پر صرف اپنے اقتدار کو محفوظ بنایا گیا۔ لیکن یہ بھی پہلا موقع نہیں تھا جب سیاستدانوں کے احتساب کے نام پر حکومتوں کو ہٹایا اور بنایا گیا، لیکن حقیقت میں ان کے خلاف کچھ بھی نہ کیا گیا۔ ذرا اس ویڈیو میں سنیے کہ جنرل ضیاء الحق کیا کہہ رہے ہیں اور ان کے جواب میں بے نظیر بھٹو کیا کہتی ہیں۔ 90 دن کے وعدے اور احتساب کے دعووں کے جوابات بھی آج سے کتنی مماثلت رکھتے ہیں۔ I wanted to achieve only one thing on 5th of July, and that was to revive the political government. That was my sole aim, which still is. But unfortunately, I could not achieve it in the 90 days that I had originally planned. Our aim is still the same, to bring in the civil political government as soon as possible, and that is the sole aim. But even if Mr. Bhutto is convicted, under the circumstances in which he's been brought to trial, do you believe that it will in fact have any real effect on the level of his political support in the country? I think very definitely. If in nothing else, at least for the first time in 30 years, we would have established that the politicians, like anybody else, have to answer for their deeds. And this is the first time in the history of Pakistan that we are taking a politician to establish his credibility or to vindicate his honor in the normal course of law, according to the law of the land. They're whipping people up. They say it's Islamic. Well, let me tell you, Islam says whipping should be done for shame. But the way they whip people up, 2 boys in Liari were whipped to such an extent that for 3 days they were bleeding. Nobody was going to give me any loyalty unless I demanded it by right. And by establishing some of these severe punishments, one of the basic aim was to establish authority and to make them feel that if they do something wrong, they will be punished, and they will be punished severely. That goes for the flogging. And also it's an Islamic punishment. Obviously, it's very difficult for you exactly to interpret your father's feelings now, but what do you think that he would look back on as his own mistakes? Perhaps choosing General Zia as Chief of Staff? اور یہ بھی پہلی مرتبہ نہیں تھا۔ جنرل ضیاء سے پہلے جب جنرل ایوب خان نے 1958 میں ملک پر قبضہ کر کے پہلا مارشل لاء لگایا، تو تب بھی اس نے سیاستدانوں کے خلاف ایبڈو جیسے قوانین متعارف کروائے تھے۔
یہی وہ قانون تھا جس کے تحت پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنماؤں کو سیاست سے فارغ کیا گیا۔ 3,978 سیاستدانوں کو مشرقی پاکستان اور 3,000 سیاستدانوں کو مغربی پاکستان سے سیاسی عمل سے کرپشن ہی کے نام پر باہر کر دیا گیا۔ ان سیاستدانوں میں شیر بنگال مولوی فضل الحق بھی شامل تھے، جنہوں نے 1940 میں قرارداد پاکستان پیش کی تھی، اور حسین شہید سہروردی بھی شامل تھے، جنہیں جناح کا سپاہی کہا جاتا تھا۔ حسین شہید سہروردی کے بارے میں وہ خود بھی کہا کرتے تھے کہ پاکستان کے مشرقی اور مغربی بازوؤں کے درمیان ایک PIA پل کا کردار ادا کرتی ہے اور دوسرا میں۔ ان کو کرپشن کے نام پر سیاسی عمل سے باہر کر کے ایوب خان نے عوامی لیگ کی قیادت کو یقین دلا دیا کہ مشرقی پاکستان کے عوام مغربی پاکستان سے اپنے حقوق موجودہ نظام میں رہتے ہوئے نہیں لے سکتے۔ چند سال بعد ہی شیخ مجیب کے 6 نکات سامنے آئے تھے۔ یاد رہے کہ شیخ مجیب کی وجہ سے پاکستان میں ہمیشہ سے ایک گالی سمجھی جانے والی جماعت عوامی لیگ 1949 میں حسین شہید سہروردی نے ہی قائم کی تھی۔ یہ ہے ہماری وہ تاریخ جس سے جھٹلایا جانا ممکن نہیں۔ افسوس کہ سیاستدانوں کو آج بھی کرپشن کے نام پر سیاسی عمل سے باہر رکھنے کی خواہش موجود ہے۔ الزامات بھی وہی ہیں، جوابات بھی وہی، یہاں تک کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کی گردان بھی وہیں کی وہیں ہے۔